جسٹس کے آغا نے وفاقی آئینی عدالت کے جج کا حلف اٹھا لیا۔ آئینی عدالت کے سربراہ جسٹس امین الدین خان نے جسٹس کے آغا سے حلف لیا۔ تقریب میں آئینی عدالت کے جسٹس عامر فاروق، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس علی باقر نجفی کی شرکت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر اور ہائی کورٹ ججز بھی تقریب میں شریک تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر واجد گیلانی، سیکریٹری منظور ججا اور دیگر کی بھی تقریب میں شرکت۔ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد لاہور ہائی کورٹ سے جج کا پہلا استعفیٰ۔ جسٹس شمس محمود مرزا نے استعفیٰ صدر مملکت کو بھجوا دیا، اپنا چیمبر بھی خالی کر دیا۔ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جسٹس شمس محمود مرزا کے تبادلے کا امکان تھا۔ جسٹس شمس محمود مرزا نے 22 مارچ 2014 کو لاہور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج کی حیثیت سے حلف اٹھایا تھا۔ 2028 میں ریٹائرڈ ہونا تھا۔ ججز کے استعفوں کا سلسلہ رکے گا نہیں، ہمیں معلوم ہے اور کون کون سے ججز نے استعفے دینے ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو، کہا عمرتا بندیال نے آئین لکھا، خود پارلیمنٹ بننے کی کوشش کی، عدالت کی آئین لکھنے کی کوشش درست نہیں تھی، آئین کو بگاڑا گیا تو ہم نے کہا پارلیمان کو ہی بند کر دیں۔ کیا نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی کو حکومت سے نکالنا درست فیصلہ تھا؟ مجھے خود ایک چیف جسٹس نے بتایا کہ ایسے ججز ہیں جو ایک پارٹی کو سزا دینا چاہتے ہیں۔ ججز کی تعیناتی میں من پسند افراد کو لگایا گیا، کیا جج اپنی تعیناتی بھی خود کرے گا؟ اسلام آباد کچہری اور وانا کیڈٹ کالج پر حملہ کرنے والے دہشت گرد افغانستان سے آئے، کالعدم ٹی ٹی پی کو نہیں مانتے، ملک کا امن خراب کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی کیڈٹ کالج وانا میں میڈیا سے گفتگو، کہا دشمن سانحہ APS جیسی کارروائی کرنا چاہتا تھا، ہمارے دلیر جوانوں نے حملہ ناکام بنایا۔ یہ دہشت گرد بھی نہیں، درندے ہیں جن کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں، ان درندوں کو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے۔ کیڈٹ کالج وانا کی بہترین انداز میں تزئین و آرائش کی جائے گی۔ محسن نقوی کی خارجیوں کا حملہ ناکام بنانے والے پاک فوج کے افسروں اور جوانوں سے ملاقات، جرأت اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ قبائلی عمائدین کے ہر قسم کی دہشت گردی کی مخالفت، کہا ہم TTP کو نہیں مانتے، دہشت گرد اسلام کے منافی کام کر رہے ہیں۔ وانا کے غیرت مند لوگ کسی بھی دہشت گرد کا ساتھ نہیں دیتے۔ پاک فوج دن رات ہماری حفاظت کے لیے قربانیاں دے رہی ہے، علاقے میں تعمیر و ترقی کے کاموں پر حکومت کے شکر گزار ہیں۔ بانی PTI اقتدار کے لیے سیاست کی بجائے توہم پرستی کا شکار تھے، اقتدار اور طاقت کے لیے اپنی پیرنی بشرا بی بی سے شادی کی۔ دی اکانومسٹ گروپ کے ڈیجیٹل میگزین 1847 کے ہوش ربا انکشافات، سینئر صحافی آن بینیٹ جونز نے اپنی رپورٹ پہ لکھا، عامر چیف جنرل باجوہ سے 1-on-1 ملاقات میں بھی بشرا بی بی موجود تھیں، زیادہ وقت بشرا بی بی ہی بولتی رہیں۔ بشرا بی بی کی کرپشن سامنے لانے پر بانی نے اس وقت کے DG ISI عاصم منیر کو عہدے سے ہٹا دیا۔ بشرا بی بی اہم تقرریوں اور سرکاری فیصلوں پر اثر انداز ہوتی، میرٹ کے محض نعرے تھے۔ ریاستی امور میں بشرا بی بی حرف آخر سمجھی جاتی تھی۔ بشرا بی بی کی اجازت کے بغیر وزیر اعظم کا طیارہ اڑان نہیں بھرتا تھا۔ بشرا بی بی کے روحانی اثر کے نتیجے میں بانی PTI اپنا اصلاحاتی ایجنڈا نافذ کرنے میں ناکام رہے۔ بشرا بی بی نے روحانی علم سے بتایا دونوں کی شادی ہو جائے تو بانی PTI وزیر اعظم بن جائیں گے۔ دی اکانومسٹ گروپ کے ڈیجیٹل میگزین کا انکشاف، لکھا پنجاب کی پیرنی نے بانی کی ذاتی زندگی سیاست پر عملیات کا رنگ چڑھایا۔ بانی PTI نے اقتدار کے لیے دینداری کا لبادہ اوڑھے رکھا، دنیاوی کامیابی کے لیے بشرا بی بی کی ہر بات پر عمل کیا۔ گھریلو ملازمین نے بشرا بی بی کے عملیات کے لیے بازار سے چیزیں لانے کا بتایا۔ بشرا بی بی کے حکم پر وفادار اور قریبی ساتھی دیرینہ گھریلو ملازمین کو فارغ کیا گیا۔ بانی PTI کے جتنے فیصلے تھے روحانیت کا لبادہ اوڑھے ان کی اہلیہ کرتی تھیں۔ دی اکانومسٹ کی رپورٹ میں بانی کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو، کہا بانی PTI نے اداروں پر الزامات لگائے، انہوں نے 2017 کے دھرنوں کے دوران جھوٹے الزامات لگائے۔ بانی PTI کو تمام جھوٹے الزامات کا جواب دینا ہوگا۔ بانی PTI کی سیاست منافقت، جھوٹ اور بہتان کے سوا کچھ نہیں تھی، ان کے تمام فیصلے ملک کے مفاد میں نہیں ہوتے تھے۔ خیبر پختونخوا کی صورتحال ٹھیک نہیں، صوبہ خیبر پختونخوا میں PTI کی کارکردگی صفر ہے، پاک فوج ملک کی حفاظت کے لیے قربانیاں دے رہی ہے۔ وانا کیڈٹ کالج کا واقعہ APS پشاور سے بڑا سانحہ ہو سکتا تھا، پاک فوج نے کامیاب آپریشن کر کے 500 سے زائد طلباء کو بازیاب کروایا۔ اردن کے بادشاہ عبداللہ دوم آج 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچیں گے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے اہم ملاقاتیں شیڈول۔
دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ایوان صدر میں خصوصی تقریب میں بادشاہ عبداللہ دوم کو پاکستان کا اعلیٰ ترین سول اعزاز پیش کیا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اردن اور پاکستان کے درمیان تعاون کے نئے امکانات کھلنے کی توقع ہے۔ بادشاہ عبداللہ دوم کا دورہ دونوں برادر ممالک کے دیرینہ روابط کو مستحکم کرے گا۔ عالمی جریدہ بلومبرگ کا پاکستان کی معیشت اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کی بحالی کا اعلان۔ پاکستان کے ڈالر بانڈز رواں سال 24.5% منافع کے ساتھ ایشیا میں سر فہرست، قدر میں اضافہ جاری رہنے کا امکان۔ پاکستان عالمی قرض مارکیٹ میں واپسی کے لیے تیار۔ S&P گلوبل اور فچ ریٹنگز نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ اپ گریڈ کر دی۔ پاکستان کا رواں سال یوان بانڈز اور 2026 میں یورو بانڈ مارکیٹ میں واپسی کا منصوبہ بھی تیار۔ عالمی مالیاتی پلیٹ فارم پر پاکستانی معیشت کے مثبت اشاریے، اقتصادی استحکام کا منہ بولتا ثبوت۔ DGI-SPR کی نجی کالج اور اسکول کے طلباء اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی داخلی صورتحال اور ملکی دفاع پر گفتگو۔ اساتذہ نے کہا کہ پاک افواج ملکی خود مختاری اور قومی سالمیت کے تحفظ کے ساتھ عوام کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ طلباء نے کہا کہ مارکہ حق میں پاک افواج کے کردار نے نوجوانوں میں پاکستان کے ناقابل تسخیر دفاع کا عزم بڑھایا۔ پاک فوج ہم سے اور ہم پاک فوج سے ہیں۔ وزیراعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری کے لیے اسمبلی کا اجلاس 17 نومبر کو طلب۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ اسمبلی اجلاس کی صدارت اسپیکر چودھری لطیف اکبر کریں گے۔ پیپلز پارٹی نے وزیراعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروائی تھی۔ فیصل راٹھور نئے وزیراعظم آزاد کشمیر نامزد کیے گئے۔ سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں ہمارے نمبرز پورے ہیں، ہم آزاد کشمیر میں حکومت بنائیں گے۔ فیصل راٹھور تجربہ کار ہیں، وہ بہترین انداز میں حکومت چلائیں گے۔ وفاقی آئینی عدالت فعال کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ انتظامیہ متحرک۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3rd فلور پر 4 عدالتوں کی تیاری جاری۔ ایڈوکیٹ جنرل آفس اور اٹارنی جنرل آفس خالی کروا لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق وفاقی آئینی عدالت کی 2 عدالتیں 2nd فلور پر قائم ہوگی۔ کورٹ 1 میں چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت جسٹس امین الدین خان بیٹھیں گے۔ کورٹ 2 میں چیف جسٹس سرفراز جوگر کی عدالت کی منتقلی کا امکان۔ 27ویں آئینی ترمیم لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج۔ درخواست گزاروں نے موقف اختیار کیا کہ ترمیم آئین کے بنیادی ڈھانچے سے متصادم اور 1973 کے آئین کی روح کے بھی منافی ہے۔ سپریم کورٹ کا اصل اختیار ختم کر کے وفاقی آئینی عدالت کو اوپر بٹھا دیا گیا۔ اقدام سے عدلیہ کی آزادی متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کبھی اصل آئینی اسکیم کا حصہ نہیں رہی، ترمیم فوری کالعدم قرار دی جائے۔ سندھ بھر میں وکلاء کا 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف عدالتوں کا بائیکاٹ۔ وکلاء نے سٹی کورٹ کے دروازے بند کروا دیے۔ کسی بھی سائل کو سٹی کورٹ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ وکلاء کی ہڑتال کے باعث جیلوں سے قیدیوں کو بھی نہیں لایا گیا۔ 27ویں ترمیم کے خلاف آج سکر میں وکلاء کنونشن ہوگا۔ آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔